تیسری بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے، کسی سے اس کی مخاصمت ہو جاتی ہے، کسی سے تناؤ بن جاتا ہے، تو پھر وہ گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، وہ حق کو ترک کر کے باطل کو اختیار کرے اور باطل کو حق بنانے کی کوشش کرے، تو یہ فجور ہے اور یہ حرام چیزوں میں سے ہے۔ ہمیں ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے اچھی زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے، اور جو ہم وعدے کرتے ہیں ان کو پورا کرے، اور جب کسی سے الجھاؤ ہو جائے، کسی سے تناؤ ہو جائے تو بالکل جھوٹ نہ بولیں۔ بعض اوقات ایک بندہ جھوٹا بھی ہوتا ہے تو عدالتوں میں وہ کس طرح کے دلائل جھوٹے لے کر کے آتا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ تو مقدمہ ہے، میں جیت گیا ہوں، جب کہ وہ جان رہا ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ تو یہ انتہائی بدترین کسی شخص کا وصف بد ہے کہ وہ جانتے ہوئے کہ میں غلط جگہ پہ ہوں، تو چونکہ اس کے پاس اثر و رسوخ ہے اور جو عدالتی نظم ہے اس کے اندر سکم اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں، تو وہ ان کمزوریوں کی وجہ سے یا اپنی طاقت کے بل بوتے کی وجہ سے یا اس کا جو مخالف ہے اس نے جو وکیل مقرر کیا ہے وہ کسی وجہ سے کمزور ہے اور اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو یہ کوئی طاقتور وکیل اور جو ہے وہ طاقتور شخص مقرر کر لیتا ہے، یا یہ عدالت کو خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے، یا اس کا اثر و رسوخ چلتا ہے، تو کسی وجہ سے بھی یہ حق کو باطل بنا دیتا ہے اور باطل کو حق بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، تو یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ جب تناؤ بھی پیدا ہو جائے اور اس کے پاس اثر و رسوخ بھی ہو اور یہ کر سکتا بھی ہو، یہ دیکھتا ہے کہ کیا میں اس معاملے میں حق پہ ہوں، اگر میں حق پہ نہیں ہوں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص سے الجھاؤ رکھتے ہوں، کسی معاملے میں آپ کا کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ شخص بہت برا ہے، اس نے بہت زیادتیاں کی ہیں آپ کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی، اور وہ واقعتاً اس زیادتی کا مرتکب تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ اس مشکل سے نکل گیا، زیادتی کرنے کے باوجود وہ سچا ہو گیا، عدالت نے اس کو بری کر دیا، حالات اس کی مطابقت میں ہو گئے، اس کا پروپیگنڈا کامیاب ہو گیا، یا کسی طرح بھی ایسا ہوا، اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ کسی وجہ سے کمزور پڑ گیا اور آپ کسی وجہ سے طاقت میں آ گئے، اور اب کوئی اور معاملہ آپ کا اس سے ہو گیا، اب وہ حق پر ہے اور آپ غلط ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں اس کو دبا لوں تاکہ وہ ماضی میں اس نے جو میرے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ کیا تھا تو اس کا بدلہ ہو جائے، تو یہ آپ حق سے ہٹ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کے ذہن میں وہ بات ہے، ماضی کا غصہ ہے، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ حق پر ہے، اور اب آپ کے پاس اثر و رسوخ آ گیا ہے، اب آپ کے پاس جو ہے وہ منصب آ گئے، آپ کسی اعلیٰ عہدے پر براجمان ہو گئے، آپ کے تعلقات کی وسعت ہے، اور اب آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ وہاں کھڑا تھا تو وہ یہ کرتا رہا، اور اب آپ یہاں کھڑے ہو گئے تو آپ بھی وہی کرنے جا رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، تو مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن دیکھتا ہے کہ اس معاملے میں کہاں کھڑا ہوں، میری صورتحال کیا ہے، تو وہ اس کے مطابق ہی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، تو یہ مومن کی شان نہیں، یہ منافق کا طریقہ ہے کہ جب وہ کسی سے لڑتا ہے تو فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اور جھوٹے دعوے کے ذریعے سے اور دیگر جھوٹ اور فسق و فجور کے ساتھ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، تو مومن کا یہ طریقہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ عہد کی غداری نہ کی جائے، اذا عاہد غدر، مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عہد کی پاسبانی نہ کرے،
کسی سے معاہدہ کیا تھا تو اس کو توڑ دے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ اس معاہدے کو پورا کرے، چاہے اس کو کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑے۔ منافق کا طریقہ یہ ہے کہ جس معاہدے میں اس کو کوئی دنیاوی منفعت دکھائی دیتی ہے تو اس میں تو وہ معاہدے پہ قائم رہتا ہے، اور جس میں اس کو منفعت دکھائی نہیں دیتی تو اس کو توڑتے ہوئے دیر نہیں کرتا۔ تو یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ہمیں معاہدوں کو پورا کرنے کی، عہد کو نبھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ ہم وعدے پورے کریں، اور وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، حتیٰ کہ ہمارا وہ عہد کسی کافر کے ساتھ بھی ہو تو پھر بھی ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ اس عہد کو ہم نبھائیں، اس عہد کو ہم پورا کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری میں روایت موجود ہے، مسلم میں بھی روایت موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یوم القیامہ یُعْرَفُ بِهِ، کہ قیامت کے دن جو وعدہ خلاف ہے، عہد توڑنے والا ہے، تو اس کے ساتھ جھنڈا ہوگا۔ ایک روایت میں اس کی پیٹھ کے ساتھ جھنڈا ہوگا۔ جھنڈا کیوں ہوتا ہے؟ جھنڈا اس لیے ہوتا ہے تاکہ بتایا جائے کہ یہ فلاں شخص یہاں ہے۔ لشکر کے امیر کے ساتھ جھنڈا لگایا جاتا ہے تاکہ لشکر اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ مشتہر کرنے کے لیے، اس کی شہرت کے لیے جھنڈا لگایا جاتا ہے، نمایاں کرنے کے لیے جھنڈا لگایا جاتا ہے۔ تو جس نے بدعہدی کی، جس نے عہد توڑا، اور وہ کافر کے ساتھ چاہے عہد کیوں نہ ہو، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یوم القیامہ یُعْرَفُ بِهِ، ہر عہد توڑنے والے کے ساتھ جھنڈا ہوگا جس سے وہ دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ بدعہد شخص ہے، یعنی یہ اس کی انتہائی ذلت ہے۔ قیامت کے دن بدعہد کو اللہ تعالیٰ یوں رسوا کرے گا کہ اس کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا جو یہ بتائے گا کہ یہ بدعہد شخص جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا فَيُقَالُ أَلَا هَٰذِهِ غَدَرَةُ فَلَاں، یہ شخص ہے جس نے فلاں شخص سے بدعہدی کی ہے۔ اور اگر وہ بدعہدی کسی مسلمان کے ساتھ تھی یا کسی کافر کے ساتھ تھی تو اس کو نمایاں کیا جائے گا، اور اگر کسی نے کسی کافر کے ساتھ دھوکہ کر دیا، عہد کیا تھا لیکن اس کو توڑ دیا، تو ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا من قتل موحدا لم یرح رائحۃ الجنہ وإن ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عاما، فرمایا کہ جس نے کسی موحد کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود جس نے کسی موحد کو قتل کیا جس سے تمہارا عہد تھا اور تم نے اس کو قتل کر دیا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا اسلام جو آقا و مولا نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور جو پانچویں چیز ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے امانت میں خیانت کرنا۔ جب اس کے ساتھ جس کو امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ ہمیں امانات کو محفوظ رکھنے کی اور ان کے اہل تک پہنچانے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، کہ امانات ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں اس بات کا سختی کے ساتھ حکم ارشاد کیا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، وہ امانت مال کی صورت میں ہو، وہ امانت کسی اور رنگ میں ہو آپ کے پاس، حتیٰ کہ اللہ کی جو امانتیں تمہارے سپرد ہیں تو ان کو بھی تم نے ان کے اہل تک پہنچانے کی اور ان کے اہل کے سپرد کرنے کی کوشش
کرنی ہے اور وہ کوشش بلیغ خلوص دل کے ساتھ تم نے کرنی ہے۔ تو ہمیں امانات کو ان کے اہل تک پہنچانے کی تلقین کی گئی اور حکم دیا گیا۔ تو یہ 5 چیزیں ان 2 حدیثوں میں بیان فرمائی گئیں۔ ویسے تو قرآن مجید میں منافقین کی اور بھی علامات بیان کی گئی ہیں اور ان کی بری خصلتوں کا اور بھی ذکر مختلف احادیث کے اندر موجود ہے کہ ان کے اندر یہ خصلتیں ہیں، اور ان کی وہ بد خصلتیں ان کی دنیا اور آخرت میں ذلت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ لیکن چونکہ آج کا موضوع یہ 2 احادیث تھیں اور ان پر مختصر کلام کرنا مقصود تھا، تو ان میں ان 5 ان کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا اور کہا کہ اگر ان میں سے کسی میں ایک خصلت ہے تو اس میں نفاق کی خصلت موجود ہے، وہ دیکھے، غور کرے اور اس کو دور کر دے۔ اور اگر کسی کے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں تو فرمایا کہ وہ منافق خالص ہے، یعنی وہ پوری کی پوری مشابہت منافقین سے رکھتا ہے۔ جس طرح کا پیکر ایک منافق کا ہوتا ہے تو وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس رنگ اور اس ڈھنگ کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو نفاق سے بچانے کے لیے اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں اپنے طرز زندگی پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ بری خصلتیں تو کہیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، اور اگر یہ کہیں پائی جاتی ہیں تو ان کو فوراً دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اچھا، پاکیزہ اور ستھرا مسلمان بننے کے لیے ہر وقت ہماری کوشش، ہماری محنت اور ہمارا تردد رہنا چاہیے۔ صحابہ تو اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کے پاس جا کے دروازے پہ، ان کی دہلیز پہ جا کے دستک دیتے ہیں، تو یہ آئے اور دیکھا عمر کھڑے ہیں، تو کہا خیر تو ہے؟ تو کہا کہ مجھے بتاؤ کہ حضور نے منافقین کے جو نام تمہیں بتائے ہیں ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ یعنی اس قدر محتاط رہے۔ حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، تابعی ہیں، کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، تو سارے اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافقین میں شامل نہ ہوں، یعنی ہماری عادات اتنی ستھری رہیں کہ اس زمرے میں ہم کہیں نہ چلے جائیں۔ آپ نے معروف روایت سنی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو مروی ہے کہ حضرت حنظلہ ایک دن گزرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، تو رو رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو رک گئے اور کہا کہ حنظلہ کیا ماجرا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رکے اور کہا کیا ماجرا ہوا، یہ تم کیا بات کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب، جب ہم حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اور حضور کا کلام سنتے ہیں، حضور کی نورانی گفتگو سنتے ہیں، تو اس وقت جو ہماری کیفیات ہوتی ہیں اور جس عالم میں ہم اس وقت پرواز کر رہے ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں، بیوی بچوں کے ہمراہ بیٹھتے ہیں، تو پھر ہماری وہ کیفیت تو نہیں ہوتی۔ تو کیفیت کا تغیر یہ منافقت نہیں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو حضور کے پاس چلتے، تو یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک یا حنظلہ، حنظلہ کیا کیفیت ہے، کیا ماجرا ہوا، کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے پھر وہی بات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، حضور سے بھی کہی، نافق حنظلہ یا رسول اللہ، حضور حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ تو جو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر کے سیکھتے ہیں اور آپ کی مجلس کی کیفیات جو ہمارے باطن کے اجالوں کا سبب اور ذریعہ ہیں، ہمارے اندر سے جو روشنیاں اس وقت پھوٹتی ہیں، جو کیفیات اس وقت ہوتی ہیں، جو عالم اس وقت ہوتا ہے، جب گھر جاتے ہیں تو وہ کیفیت اس وقت نہیں ہوتی۔ تو یہی تو کیفیات کا تغیر نفاق ہے۔ تو اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور نے فرمایا لو تدومون علی الحال الذی تقومون بها من عندی، کہا میرے پاس جب تم بیٹھے ہوتے ہو
اور تمہاری جو کیفیت ہوتی ہے اگر وہ کیفیت تمہاری باہر جا کر بھی ہو تو فرمایا لصافحتکم الملائکہ فی مجالسکم وفی طرقکم وعلی فرشکم، تو پھر بازاروں میں، تمہارے راستوں میں، تمہاری مجلسوں میں، تمہارے بستروں پر فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کیا کریں۔ ولیکن یا حنظلہ ساعتن ساعتن، لیکن حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، تو ہر وقت ایک کیفیت نہیں رہتی۔ اگر ہر وقت وہ کیفیت رہ جائے تو پھر تو کاروبار زندگی ممکن ہی نہیں ہے کہ جاری رہ سکے۔ تو کہا کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اگر یہ کیفیت تم ہر وقت اپنے اوپر طاری رکھ پاؤ تو پھر فرشتے تم سے مدینے کی گلیوں میں آ کے مصافحہ کیا کریں۔ تو یہ لوگ جن کی زندگی حضور کی رحمتوں اور تربیتوں کے سائے میں بسر ہوئی، اور جو حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام زندگی کو اپنی روح میں جذب کر چکے، اور جن کا انداز زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے سرے منہ بھی ہٹ کے نہیں تھا، ایک بال کے برابر بھی اس راستے سے ہٹ کے نہیں چلتے تھے، اپنے حوالے سے اتنے حساس تھے وہ لوگ۔ اور ہم لوگ اپنی زندگی پہ غور کریں تو قدم قدم پہ ہمارے طرز زندگی میں گناہ ہیں، ہمارے انداز حیات میں نفاق ہے، اور وہ برے وصف، بری چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے، ہم بدرجہ اتم اپنے اندر پائیں، اور ہم سمجھ یہ رہے ہوں کہ ہمارے جیسا مومن کوئی زمانے میں موجود ہی نہیں ہے، تو یہ کتنا بڑا تفاوت ہے اور یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پر لائیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ احادیث کا مختصر مفہوم سن لیجئے اور میری گفتگو اختتام کو پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے آقا کریم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کا خلاف کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اربعٌ من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرمایا جس میں 4 چیزیں ہیں وہ خالص منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا، اور جس میں ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک ہے تو وہ خصلت ہے اس کے اندر نفاق کی، اس کو چاہیے کہ اس کو دور کر دے، جب تک وہ دور نہ کرے تو اتنی دیر تک تو وہ اس زمرے میں شامل رہے گا۔ اذا اؤتمن خان، پہلی وہی بات جو گزر چکی، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا طریقہ دیکھا آپ نے کہ جب حضور نے مکے سے ہجرت فرما کے مدینے کی طرف حضور تشریف فرما ہوئے تو حضور کے گھر میں امانتیں پڑی ہوئی تھیں، اور یہی لوگ جن کی امانتیں حضور کے گھر میں تھیں، یہ ہاتھوں میں تلواریں لیے حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے حضور کے گھر کا گھراؤ کیے ہوئے تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹا کے کہا کہ ان کی امانتیں واپس کر کے آنا تم۔ تو یہ مومن کی شان ہے۔ حضور کا اپنا کردار کتنا روشن اور واضح ہے، جو فرمایا حرف حرف اس پر حضور کی زندگی ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب اس کی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کسی سے معاہدہ کرے تو غداری کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی سے الجھ پڑے، کسی سے لڑائی ہو تو پھر فسق و فجور پہ اتر آتا ہے، پھر سارے ضابطے اسے بھول جاتے ہیں، اس کا مقصد اس سے غالب آنا ہوتا ہے، وہ حق پر ہے یا نہیں اسے یہ یاد ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 2 احادیث اگر ہم اپنی زندگی میں ان پر غور و فکر کر لیں اور دیکھیں کہ یہ 5 چیزیں جو ان 2 حدیثوں کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتی ہیں، کہیں ہمارے اندر کہیں کسی کونے کھدرے میں موجود تو نہیں ہے، لیکن ہم غور کریں گے تو کونے کھدرے کیا ہمارے ہر رویے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور عمومی طور پہ تو ہمارا مزاج ہی اس طرح سے ترکیب پا چکا ہے۔
تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم ایک اچھے پاکیزہ صاف ستھرے انسان بنیں اور اپنی پناہوں کا حصار ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دینا، اپنی پناہوں کا حصار دینا، آبرو بری زندگی سے نوازنا، محبوب کی غلامی میں زندگی، محبوب کی غلامی میں موت، نفس و شیطان سے بچانا۔ اللہ اندر کے سارے زنگ اتار دے، اپنی معرفت کا رنگ دے دے۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہماری روحوں کو، ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دے۔ اللہ اپنی یادوں کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیقات عطا کر دے۔ اللہ یہ مختصر زندگی جو تو نے ہمیں ودیعت کی ہے، اس امانت میں خیانت سے محفوظ فرمانا، اور اللہ اس امانت کو اور ان زندگی کے لمحے جو تیری طرف سے ہمیں ودیعت کی گئے ہیں بطور امانت، اللہ ان کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا کرنا جس طرح اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین۔